ایک پرسکون قدیم بستی ہوا کرتی تھی جہاں زندگی اپنے سادہ مگر خوبصورت طریقوں کے ساتھ گزرتی تھی۔ اس بستی میں لوگ رزق حلال کماتے، 5 وقت نماز کے پابند تھے اور ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے۔ اسی بستی میں ایک غریب مگر نہایت بااخلاق لڑکا حمزہ رہتا تھا۔ اس کا باپ محنتی مزدور تھا اور ماں گھریلو عورت۔ غربت کے باوجود والدین نے حمزہ کو ہمیشہ ایمانداری اور اللہ کے ڈر کا سبق دیا تھا۔ حمزہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ محلے کی مسجد کی صفائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کام پر اسے کچھ پیسے ملا کرتے جس سے وہ اپنی کتابیں خریدتا اور کبھی کبھی ماں باپ کے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے آتا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک دن وہ عالم دین بنے اور دین اسلام کی خدمت کرے۔ مسجد کے امام صاحب بزرگ شخص تھے۔ وہ اکثر حمزہ کو اپنے پاس بٹھاتے اور کہانیاں سناتے، کبھی انبیاء کے صبر و استقامت کے واقعات، کبھی صحابہ کی سخاوت و شجاعت کے قصے۔ انہی قصوں میں حمزہ کا دل ایمان کے نور سے بھر جایا کرتا۔ جب کبھی اس کے دل میں کسی دنیائی چیز کی خواہش جاگتی تو امام صاحب کی باتیں اسے آخرت کی یاد دلاتی اور وہ فوراً اپنی غلطی سمجھ کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک روز رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو بستی کے لوگ مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بنانے لگے۔ امام صاحب نے اعلان کیا کہ اس بار تراویح میں قرآن مکمل کیا جائے گا اور محلے کے ہر فرد کو مسجد میں کھانا تقسیم کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اسی دوران مسجد کے صحن میں بجلی کا ایک فانوس لگایا گیا تاکہ روشنی زیادہ ہو، مگر ایک رات اچانک بجلی چلی گئی، مسجد اندھیرے میں ڈوب گئی اور نمازیوں کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہونے لگی۔ امام صاحب نے پریشانی کے عالم میں فرمایا، کاش کسی کے پاس کچھ دیر کے لیے روشن کرنے کا انتظام ہوتا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن کسی کے پاس ایسا انتظام نہ تھا جو فوراً کیا جا سکتا۔ حمزہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس نے سوچا کہ اس کے گھر میں تو بجلی نہیں، پھر مسجد کے لیے کیا لے کر جائے؟ لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے پچھلے سال ایک مٹی کا دیا خریدا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو استعمال کیا جائے۔ حمزہ نے وہ دیا، تیل کی بوتل اور ماچس تلاش کی اور مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی مگر دل خوشی سے بھرا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی روشنی کے لیے کچھ کرے گا۔ جیسے ہی اس نے دیا جلایا اور مسجد کے محراب کے پاس رکھا تو پورے مسجد میں نرم مگر خوبصورت روشنی پھیل گئی۔ نمازیوں کے چہرے مسکرا اٹھے۔ امام صاحب نے حمزہ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، بیٹا، اللہ کے گھر کو روشن کرنے والا خود کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ حمزہ کے دل میں اسی لمحے ایک عجیب سی خوشی اور سکون اتر آیا۔ چند دن بعد مسجد کا وہ فانوس دوبارہ چل پڑا اور مٹی کے دیے کی ضرورت نہ رہی۔ ایک شام حمزہ مسجد کی صفائی میں مصروف تھا کہ اس کی نظر محراب کے پاس رکھے ایک سونے کے سکے پر پڑی۔ شاید کوئی نمازی کا گر چکا تھا۔ حمزہ نے فوراً سکہ اٹھایا اور سوچا کہ مسجد امام صاحب کے حوالے کر دیا جائے، لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، حمزہ، تم غریب ہو، تمہارے گھر میں کھانے کو بھی کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ سکہ تم رکھ لو، کوئی نہیں جانے گا، اس سے تمہاری کتابیں بھی خرید سکتے ہو اور ماں کے لیے بھی کچھ چیزیں لے جا سکتے ہو۔ حمزہ لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں غریبی کے تمام دکھ آ گئے، مگر پھر اسے امام صاحب کی بات یاد آئی، جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دو وہی ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاتا ہے۔ حرام مال چمکتا ضرور ہے مگر نور نہیں دیتا۔ حمزہ نے کانپتے دل کے ساتھ وہ سکہ اٹھایا اور امام صاحب کے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ امام صاحب نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا، اگر یہ تم رکھ لیتے تو؟ حمزہ نے شرمندہ ہو کر کہا، دل میں وسوسہ آیا تھا مگر میں نے ڈر کر واپس لے آیا۔ امام صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شیطان انسان کو ہمیشہ کمزوری دیکھ کر گمراہ کرتا ہے، جو اس لمحے اللہ کو یاد کر لے وہی کامیاب ہے۔ ایک ہفتہ گزرا اور ایک دن بستی کے امیر تر تاجر حاجی عثمان مسجد میں آئے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا، میں ایک غریب مگر بااخلاق اور دیندار لڑکے کو اپنی دکان پر رکھنا چاہتا ہوں،
کیا آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں؟ امام صاحب نے فوراً حمزہ کا نام لیا۔ حاجی عثمان نے حمزہ سے چند باتیں کہیں اور اسی وقت اسے ملازمت دے دی۔ تنخواہ سن کر حمزہ حیران رہ گیا۔ یہ اس کی صفائی کے کام سے کئی گنا زیادہ تھی۔ لیکن اصل حیرت تو کچھ اور تھی۔ جب حاجی عثمان نے حمزہ کو دکان دکھائی تو وہاں ایک صندوق کھلا رکھا تھا۔ حاجی عثمان نے کہا، یہ میری جمع پونجی ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک آدمی نے پچھلے کئی مہینوں سے مجھے دھوکہ دے کر لاکھوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ میں ایسے ایماندار لڑکے کی تلاش میں تھا جو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کام کرے۔ امام صاحب نے تمہاری تعریف کی اور مجھے یقین دلایا کہ تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، اگر میں اس سونے کے سکے کی لالچ کر لیتا تو آج یہ عزت اور اللہ کی مدد نہیں ملتی۔ جب حمزہ شام کو گھر پہنچا اور ماں باپ کو بتایا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی نیکی کو قبول کیا۔ باپ نے حمزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، دولت سے بڑھ کر دولت ایمان اور امانت ہے۔ جو یہ پا لے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد حاجی عثمان نے امام صاحب اور بستی کے بزرگوں کو بلا کر یہ اعلان کیا، میں اس مسجد کے لیے ایک بڑا سولار سسٹم کا انتظام کر رہا ہوں تاکہ کبھی اندھیرا مسجد میں داخل نہ ہو سکے، اور اس نیکی کی وجہ وہ چھوٹا سا مٹی کا دیا ہے جو حمزہ نے اندھیری رات میں مسجد کو روشن کرنے کے لیے جلایا تھا۔ حمزہ شرمندگی سے مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، اللہ کے ہاں نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک دیا بھی اگر اللہ کے لیے جلائے تو پوری زندگی کا راستہ روشن کر دیتا ہے۔